آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان کی کٹی ہوئی کھیتی کے سوا بھلا اور کون سی چیز ہے جو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گی. آپ دیکھیے کہ ایک زندگی ہمیں ملی ہے نا، اور میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ وہ چیز جو ہم سب سے آسانی سے استعمال کرتے ہیں وہ زبان ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے آسانی کے ساتھ شیطان ہمارے اعمال ہم سے ضائع کرواتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا قیل و کال کو. قیل و کال کہتے ہیں ہی سیٹ شی سیٹ، اس نے یہ کہا فلاں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ کیوں کہی گئی بات، کیونکہ زیادہ گفتگو اور کثرت جو زبان کا استعمال ہے وہ لیڈ کہاں کرتا ہے؟ غیبت، چغلی. اب یہ سارے وہ گناہ ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ گناہ ہیں، حرام کے درجے پہ ہے غیبت. پھر اسی طرح چغلی، دیکھیے حدیث میں آتا ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. جی وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو قبر میں آپ نے عذاب سن رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ یہ شخص کچھ اور نہیں کرتا تھا، ہاں چغل خوری کرتا تھا. پھر دوسرا، دو لوگوں میں لڑائی کروا دینا کتنا کامن ہے. ایک سے کچھ کہا، دوسرے سے کچھ کہا، اور بڑوں کو تو چھوڑیے، سکولز میں بچے یہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں میں عیب لگانا، فلاں کا قد دیکھو، اس کا ناک دیکھو، وہ چلتا کیسے ہے. اب دیکھیں یہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جو اللہ کی تخلیق ہے. ہم الٹیمیٹلی انسانوں پر نہیں انگلی اٹھا رہے ہوتے، ہم اللہ کی تخلیق پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جب لیڈ کرتی ہیں نا اس طرح، تو یہ کہاں تک ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. جیسے میں نے ابھی بھی ایک حدیث کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز وہ ہے بہت زیادہ باتونی ہونا. بہت زیادہ جو گفتگو ہے نا وہ بھی بعض اوقات لیڈ کرتی ہے ان چیزوں کی طرف. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ سیلف پروجیکشن، یہ بتانا کہ میں کتنا زیادہ جانتا ہوں، خود پسندی، ریاکاری، دکھاوا، تکبر، اپنے علم کا تکبر. بیسکلی پیچھے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ بات کرواتی ہیں. اور پھر دوسروں کا مذاق اڑانا، جیسے میں نے بھی بات کی، اس کے پیچھے بھی تکبر. اور آپ دیکھیں تکبر کے بارے میں حدیث کیا بتاتی ہے ہمیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور زبان کی بد احتیاطی کے پیچھے وجہ بھی تکبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ڈرانے والی حدیث ہے، کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگ کے مشروب پئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور گفتگو میں بد احتیاطی کریں گے، طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ آج طرح طرح کے مشروب، ابھی جو ہم ساری بات کر رہے تھے کہ وہ لائف سٹینڈرڈ جو ہم نے بنا لیے ہیں، اور جب اس کو کوئی میٹ نہیں کر پاتا تو اس کے پیچھے پھر زبان کی بد احتیاطی آتی ہے. اور اگر یہ چیزیں جو میں نے ابھی حدیث کی آپ کے سامنے رکھی ہیں کسی کے پاس وافر ہوں، پھر کیا آتا ہے؟ وہ ریلیکس ہوتا ہے. پھر جب ریلیکس ہوتا ہے نا، پھر زبان میں زور آتا ہے. پھر وہ ہر ایک کی عزت کے ساتھ اس کو لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں جو میں نے کرنا ہو زبان. اچھا، سوسائٹی میں دوہرا رویہ دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو کمزور انسان نظر آ رہا ہے نا، وہیں پر ہمارے الفاظ بھی سخت ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. دیکھیے کہ زور ہمارا انہی پہ چلتا ہے نا جی، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹس میں مجھ سے زیادہ ہے، پھر وہاں رویے بدل جاتے ہیں. اور منافقت کی نشانی ہے. تو کہاں وہ نرم رویہ کہاں سے آتا ہے؟ بالکل بالکل اسی طرح سے